وہ جو 4 سال میرے ادھر ہزارہ یونیورسٹی میں گزرے تھے، اور یہاں سے جو محبت، اپنائیت اور جو عزت مجھے ملی تھی، میں نے سوچا کہ اس کو میں نے واپس کرنا ہے، میں قرضدار ہوں اس کا۔ بہت ساری چیزیں یہاں پہ لوگ کر رہے، ہم نے سوچا کہ ایسا کیا کیا جائے، وہ جو قرض میرے اوپر تھا اس کا حق ادا کیا جائے۔ 2022 میں میڈم بشرا یہاں پہ موجود ہے۔ 8 مارچ انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے ہم نے پلاننگ کی، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ جو ہماری اس خطے سے، یہاں سے آپ لوگ ذرا موومنٹ کم کر لیں پلیز، وکاس جتنے بھی ہمارے آرگنائزرز ہیں پلیز بیٹھ جائیں۔ یہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ، ہستیاں، ڈاکٹرز، ایجوکیشنسٹ، آرٹسٹ، صحافی، وکلاء، یعنی ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے۔ یہاں پہ میرے ساتھ احمد حسین مجاہد صاحب موجود ہے، عظیم نشاد صاحب یہاں پہ موجود ہے، عارف خان صاحب موجود ہے، بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ایک ایک کا نام لوں گا تو میرے خیال میں جو انہوں نے ٹائم مجھے دی ہے وہ اس میں گزر جائے گا۔ میں تھوڑا سا اس سمٹ کے حوالے سے بتا دوں، یہ سمٹ جو ہے اس کی انسپریشن میری والدہ ہے۔ کاش میری والدہ یہاں پہ ابھی موجود ہوتی، میں نے کل ان کو بولا کہ آپ لازمی آئے، لیکن وہ بیمار ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی۔ 2006-2007 کی بات ہے، میرے والد صاحب نہیں تھے اس ٹائم اور ہم چھوٹے تھے، تو میری والدہ اس ٹائم انہوں نے ہمیں پالا۔ وہ پراندے بناتی تھی، ناڑے بناتی تھی، بہت کچھ کرتی تھی ہمارے لیے، اور وہ شی واز دا ون۔ وہاں پہ اس ٹائم کوئی نہیں تھا کہ ان کو سپورٹ کرے۔ آج کل دیکھ لینا جو جین زی ہے، تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں، پوری میڈیا ان کی طرف چلی جاتی ہے۔ سو آئی واز تھنکنگ کہ یار جو میری والدہ نے ہمارے لیے کیے، اور ہمیں اتنا لو ریسورسز میں، یعنی ناڑے سے، پراندے سے، گھر میں چھوٹی سی دکان بنانے سے کیا ہم بچوں کی تربیت کر لیں گے اور کیا ان کو ہم پال لیں گے، لیکن الحمدللہ شی از دا پرائڈ۔ پھر میں نے سوچا کہ امی جان، آپ کے ٹائم میں تو کوئی نہیں تھا آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ جو آپ کی طرح میری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، جو اپنے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا ان کے لیے ان کو اپروچ کرے گا اور ان کو سٹیج دے گا اور ان کو اپریسیشن ملے گی۔ 2022 میں جب ہم نے شروع کیا تو اس ٹائم دیٹ واز ان ڈسٹرکٹ کونسل ہال مانسیرا، اور اس ٹائم بھی کافی زیادہ بیکلیش آیا کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے پشاور سے بندہ اٹھ کے آیا اور ہماری خواتین کو گھروں سے نکال رہا ہے۔ 2023 میں ہم نے کیا، میرے اوپر یہ بھی ایک الزام لگا کہ یہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم نے فیس کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے، یہ سٹوری انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن 2024 میں پھر ہم نے کیا، 2025 میں ہم نے کیا۔ 2025 میں تو میں شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، جیسے سٹارٹ میں نے کہا اس ٹائم پراپر ایک کیمپین لانچ ہو گئی تھی کہ جیسے یہ ایونٹ ہوگا اس کے 30 منٹس بعد ہم یہ کیمپین شروع کریں گے، اور میں جیسے ہی حال سے نکلا، یہ سارے میرے ٹیچرز، اساتذہ میرے ساتھ تھے، ایک ایک بندہ لنک بھیج رہا ہے، فلاں صحافی نے آپ کے خلاف آرٹیکل لکھا، فلاں صحافی نے، فلاں میڈیا چینل نے لکھ لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کیا اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا، میں نے اس کے اسکرین شاٹس لیے، میں نے اس کے پرنٹس لیے، اور میرے پاس وہ فائل میں پڑے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا وہ میں انشاءاللہ یہاں پہ ڈسپلے بھی کروں گا کہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے بہت سارا کچھ اپنے ہی ہزارے کے بارے میں پورا بولا۔ مطلب آئی ایم ناٹ ہزارے وال، ٹھیک ہے، لیکن جب میں یونیورسٹی میں تھا تو اس ٹائم یہ تھا کہ اٹک پار والے، یعنی ہم جب یہ فرسٹ سیمسٹر اور سیکنڈ سیمسٹر میرے لیے بہت مشکل تھا کہ یار یہ تو اٹک پار والے ہیں، ہمارا بجٹ تو ہاف یہ کھا جاتے ہیں پشاور والے، اس کے بعد پھر یہ لوگ اسلام آباد سے فنڈ منظور ہو جاتی ہے پشاور کے لیے، پشاور کے بعد پھر ہمارے پاس جب آتی ہے تو کچھ نہیں رہ جاتا۔ میں نے سوچا کہ یار ایک تو ٹھیک ہے ریجیڈیٹی ہے، چیزیں کم ہے، لیکن ایک وہ جو ہمارے درمیان ایک تفرق کا، حالانکہ دیز آر اسٹیریوٹائپس،
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ سارے ہزارے وال ہیں یہاں پہ, اور آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں پشاور کا, اور آپ لوگوں نے جتنی محبت مجھے دی ہے, میں تو یہاں پہ برملا کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دیر آر سم پیپل جو کہ یہ اسپریڈ کر رہے ہیں, یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں نے جیسے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ میں تو پشاور سے ہوں, اور میں نے کون سا آپ لوگوں کو ویلکم کرنا ہے. لیکن باہر کے یہاں پہ ہم نے بہت ساری, یعنی نومبر میں ہم نے اس کیمپین کو لانچ کیا. یہ کو ابھی فرسٹ ٹائم نہیں ہے, یہ فخر ہزارہ سمٹ 4.0 ہے. یہ 5واں ہمارا ہے, 4 ہم کر چکے ہیں, یہ 5واں ہے. تھوڑا سا میں ان حوالے سے, وہ جو ہماری اسکروٹنی کمیٹی ہے, ہمارا جو پروسیس تھا, تاکہ جو ہمارے دوست ہیں نومینیز, لائک وی فالوڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, ہم نے نومینیز اناؤنس کی, نومینیشنز کی, اور اس میں بہت زیادہ جو ہمارے دوست احباب, جو میرے اساتذہ, جو میرے سینئرز, انہوں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے سلیکٹ کر دیا, اب مجھے بتائیں کہ میں نے ایوارڈ کہاں پہ لینا ہے. تو وہاں پہ ہم نے ایک پوائنٹ لکھا تھا کہ نہیں, یہ جو ہم نے پوسٹر شیئر کیے, یہ جسٹ نومینیز ہیں. ہم نے یہ پراپر طریقے سے, ہمارا یہ تھا کہ یہاں پہ اسٹیج پہ نومینیز آئیں گی, اس کے بعد پھر ہم جو سلیکٹڈ ہوں گے. اس کے لیے جو پروسیس ہم نے بنایا تھا, ایک اسٹوری کولیکٹر ٹیم تھی جو مختلف لوگوں سے اسٹوری کولیکٹ کرتی تھی. اس کے بعد پھر ہماری ایک اپنی ایک انٹرنل کمیٹی تھی جو اس اسٹوریز کو پراپر طریقے سے سیٹ کرتی تھی. اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ایک پراپر اسکروٹنی کمیٹی ہے, جن سے ہم نے ریکمنڈیشن لینی تھی, اس میں ہمارے پاس بیوروکریٹس تھے, ہمارے پاس فورسز سے لوگ ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشنسٹ ہیں, اور اس میں ہم نے مختلف لوگوں کو رکھا, اور ان سے ہم نے ریکمنڈیشن لی کہ یہ جو بندہ ہے, سر آپ کی ریکمنڈیشن مجھے اس میں چاہیے. ہر ایک بندے کو ہم نے بھیجا, اور اس میں ہر بندے نے پھر ہمیں ریکمنڈیشن دی کہ میری ریکمنڈیشن یہ ہے. مجھے سب سے زیادہ ہماری کمیٹی کو, اسکروٹنی کمیٹی کو, پھر جو مشکل سامنے آیا وہ ہمارے لٹریچر میں تھا. جو ہمارے یہاں پہ آرٹسٹ ہے, شعراء ہے, ادیب ہے, مصنفین ہے, سب سے زیادہ کام انہوں نے کی ہے اس ہزارے کے لیے. بہت سارے ایسے نام ہیں, اب ایک میں لوں گا بہت سارا ٹائم لگ جائے گا, لیکن ایسے بہت سارے کہ 29 کتابیں یہاں پہ موجود ہے. 29 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس ہزارے کے لیے. ہزارہ کیا ہے, مانسیرا کیا ہے, ایبٹ آباد کیا ہے. اچھا سر, ایک اور سٹوری, انٹرنیشنل 25 ممالک کی کمپٹیشن ہوتی ہے, اس میں 3rd پوزیشن اس ایبٹ آباد کا ایک باشندہ ہے. وہ نوجوان اس میں جاتا ہے, پوزیشن لیتا ہے ماڈرن کیلیگرافی میں, اور اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے, کسی نے اس کو اپریشیٹ تک نہیں کیا. اور یہاں پہ ایک بندہ ایک ٹک ٹاک بنا لیتا ہے, اور اس کو پھر کس لیول تک لے کر جاتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے. اس کو ہم نے اپروچ کیا کہ یہ سٹیج آپ جیسے ہیرو کے لیے ہیں. بہت ساری سٹوریز یہاں پہ, بہت ساری ہمارے پاس سٹوریز ہیں, ایک کا دو ایسی ہوں گی جو زیادہ پرومیننٹ ہوں گی, ورنہ اس دفعہ ہم نے کوشش کی کہ وہ جو نگینے ہیں, جو چھپے ہوئے خزانے ہیں, ان کو ہم سامنے لے کر آئیں. اور الحمدللہ میری ٹیم نے جو میرے ساتھ کی ہے, آپ یقین کریں صبح 4 بجے میں اس حال سے گیا ہوں, اور پھر 6:30 بجے پھر میں اس حال پہ آیا. میرے ساتھ میری جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ٹیم وہ خواتین کی ہے. ہم اکثر خواتین کو سائڈ پہ کرتے کہ یار یہ کچھ بھی نہیں کرتی. آپ یقین کریں سب سے زیادہ جو اس مشن میں مجھے سپورٹ کی ہے وہ میری خواتین ونگ نے کی ہے. میل بھی انہوں نے بھی اپنے طرف سے پراپر طریقے سے کام کیا. بھی زکریہ کچھ اس طرح نہ بولے, جی ہر بندے نے اپنے طرف سے کوشش, لیکن میں باعث ہوں خواتین کی طرف, کیونکہ یہ جو خطہ ہے یہاں پہ ریجیڈیٹی ہے, یہاں پہ ہم اپریسیشن بہت کم ہے. اور ایک گلہ ہزارے والوں سے یہ کروں گا کہ میں کوئی دل سے گلہ نہیں کر رہا, صرف اویئرنیس کے لیے, کہ جب آپ کا اپنا باشندہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, اور باہر سے کوئی آئے اور وہ کہیں کہ سر یہ جو بندہ ہے یہ اس میں بہت ساری صلاحیت ہے, یہ داد کے قابل ہیں, ان کو سامنے لے کر آئیں, تو پلیز ان کو آپ اپریشیٹ کریں, نہ کہ آپ لوگ ان کے خلاف ویڈیوز بنائیں. حالانکہ ان ویڈیوز سے کل بھی ہمارے خلاف کوئی ویڈیو آئی تھی, پتہ نہیں کیا, میں نے دیکھی بھی نہیں. میں نے کہا یار ہم جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ, یہ جو لوگ ہیں, یہ جو حال بھری ہوئی ہے, ابھی بھی ہماری 2 بسز آ رہی ہے مختلف ہزارہ یونیورسٹی سے, یو وی ٹی سے, اور اس کے علاوہ بھی باہر بھی کافی زیادہ ہمارے گیسٹ موجود ہیں, اندر جگہ نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ایک سپورٹ بھی ہے, محبت بھی ہے, اور آپ لوگوں کا اعتماد ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. مجھے ابھی
ایکسیپٹنس ہوئی کہ ہاں الحمدللہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں ایک چیز کی میں آپ لوگوں کو گارنٹی دوں کہ آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. ہر چیز میں، ہر ایک کیٹیگری میں، ہر ایک کام میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اگر ہم نے کوئی غلطی کی، کیونکہ میری کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یہاں پہ، جو میں تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں جہاں پہ میرے بیٹے ہیں. تو اگر یہاں پر کوئی ایسا بندہ جن کی دل آزاری ہوئی ہو، ویسے اگر ایک بندے نے ہزارے کے لیے یا اس اپنے لیے کچھ کی ہے وہ بھی اپریسیشن کے لائق ہیں، لیکن ہم نے میرٹ بیس فیصلہ کیا تو لازمی بات ہے دو بندے فرسٹ پوزیشن نہیں لے سکتے. تو ہم نے سوچا کہ ان کو اگلی دفعہ ہم نومینیشن کر لیں اور اس کی پراپر طریقے سے ان کی سٹوری ہم نے پاس رکھی. لیکن پھر بھی امپرومنٹ کی جگہ ہر جگہ پہ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے سال اس کے ڈبل ہم محنت کریں. اور محنت کے حوالے سے ایک چیز بتاؤں کہ میں چونکہ صحافی ہوں اور اس کے علاوہ میں ایئر فورس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو جو ابھی سچویشن چل رہی ہے تو اس میں ہماری نائٹ شفٹ زیادہ لگتی ہیں کہ کبھی ایران ادھر حملہ نہ کر دے، کبھی اسرائیل یا امریکہ ادھر حملہ نہ کر دے. لیکن ہم نائٹ ڈیوٹی کر کے نہ میری نیند، نہ میرا ناشتہ، نہ میرا کھانا، یہ یہاں پہ جو سارے میرے دوست بیٹھے ہیں یہ گواہ ہیں. صبح ہم اسلام آباد میں، شام ہماری مانسیرا میں، پھر دوپہر ہماری ادھر کبھی ہری پور. تو ہم نے ہر ایک ضلع کا وزٹ کیا اور محنت ہم نے کی. اور اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اسی آیت پہ میں ختم کروں گا کہ انسان جو بھی محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہی سے لا دیتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان لکھا، کوئی مسلمان مومن کا لفظ یوز نہیں کیا.